یہ ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقعات دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عرب سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں، شاپنگ مالز اور مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو عرب ممالک کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر ایک صحرا تھا جس میں غربت، بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ قطر سارے عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ غریب تھا، اور آج دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بنا؟ اس کے پیچھے بہت سی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ یہ کہانی باقی عرب کنٹری سے مختلف ہے، اور اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ سعودی عربیہ اور UAE اس کو کیوں نہیں پسند کرتے، اور آنے والے وقتوں میں قطر کیسے اپنے پڑوسی ملکوں سے امیر اور کہیں زیادہ محفوظ ہوگا۔ مدثر ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار سے پھر خوش آمدید۔ یہ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے۔ 1916 میں قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ٹریٹی سائن کی۔ قطر کی حفاظت کرنا ہوگی، قطر برٹش کالونی کا حصہ بنیں گے اور برٹش کا قطر کی نیچرل ریسورسز میں حصہ ہوگا۔ 1940 میں قطر میں پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام جاری رہا۔ اس طرح سے قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلتے رہے، مگر ابھی بھی کچھ زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ پھر 1970 میں شیل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا۔ نارتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے۔ اس زمانے میں نیچرل گیس کوئی زیادہ اہم فیلڈ نہیں تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا۔ اس وقت قطر گیس استعمال کرنے والی کنٹریز سے کافی دور تھا، وہاں تک گیس پہنچانا ناممکن تھا۔ اسی لیے شیل کمپنی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی اور ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کے بعد 1971 میں قطر کو برٹین سے آزادی مل گئی اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود قطر کے حالات خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا 1995 جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ گیس ہی قطر کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اس لیے اس نے گیس لیکویفیکیشن ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر کے دوسری کنٹریز تک شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس پر قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹر ہے۔ اس طرح سے ملینز آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے۔ لیکن قطر کے حالات بدلنے میں یہ تھوڑا سا حصہ تھا۔ نیچرل ریسورسز بہت سی کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ بھی بہت سی کنٹریز کر لیتی ہے، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے پیسے کو صحیح جگہ میں استعمال میں لانا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا کہ تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا۔ اسی لیے دنیا کے ہر بڑے ملک میں اور ہر بڑی کمپنیوں میں قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے اپارٹمنٹس ہوں یا امریکہ کی بڑی کمپنیز ہوں۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے کہ وولکس ویگن، شیل یا پھر رونی، رشیا کی سب سے بڑی کمپنیز، قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن یہ بھی قطر کی انویسٹمنٹ کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بلین آف ڈالر روڈز، ایئرپورٹ، ریسرچ سینٹر اور فائنینشیل سینٹر وغیرہ پر لگا چکا ہے۔ جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ بھی قطر میں ہوا، جو دنیا کا سپورٹ میں سب سے بڑا ایونٹ رہا، اور ایسے ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیم صرف قطر میں ہی ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹ کا مقصد آئل اینڈ گیس کے الٹرنیٹ انکم سورس پیدا کرنا ہے۔ یہ تھی قطر کی اکنامک سائڈ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آپ سب الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ الجزیرہ دنیا میں بڑے نیٹ ورک پر پھیلا ہوا ہے، اور قطر نے الجزیرہ کو پوری آزادی دی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ میڈیا کی آزادی سے UAE اور سعودی عرب کو بڑا مسئلہ پیش آیا۔ جیسا کہ سعودی عرب اور UAE میں عام لیبر کے ساتھ رویے کو قطری میڈیا الجزیرہ نے پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا، جس کی وجہ سے UAE اور سعودی عرب کو پوری دنیا سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوئے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے الجزیرہ پر پابندی عائد کرنے کا کہا،
یاد رہے کہ 2017 سے ابھی تک الجزیرہ سعودی عربیہ اور UAE میں بین ہے، اور بائیکاٹ کے لیے سعودی عرب کو ساری عرب کنٹریز کی سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی، اس لیے یہ بائیکاٹ بھی فیل رہا، جس میں عمان اور کویت بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا کہ قطر کے ترکی اور ایران سے بھی بہت اچھے تعلق ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE بھی قطر سے ناراض ہیں۔ قطر باقی عرب ممالک سے کافی اوپن سٹیٹ ہے، جہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک سچویشن بہتر ہے اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آئل کو بہت جلد الیکٹریسٹی سے ریپلیس کر دیا جائے گا، لیکن گیس کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے قطر سے گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے، جو قطر کو اور بھی زیادہ امیر کر دے گی۔ آخر میں ہم آتے ہیں سب کانٹیننٹ کی طرف، جو کہ شاید قطر سے بھی زیادہ نیچرل ریسورسز میں ہو، لیکن یہ سب ڈرٹی پولیٹیشین کی نظر ہو جاتا ہے، جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایوانوں تک ہی رہتا ہے اور عوام تک اس کا حصہ نہیں پہنچ پاتا۔ ان کنٹریز کے پولیٹکس صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور عوام کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔